شراب کٹ دے سا اس کا پیو نو مرے سی فرمایا ہاں پیو نو مرے سا کیا پیو دی قدر کونی فرمایا پیو دی قدر ہے لیکن مصطفیٰ تو بعد ہے نبی دی عزت پہلے نبی دی شان پہلے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین حضور نے سارے تو وعدہ کیا ہے کہ ماں پیو بعد ہے تے سونے نبی دا پیار پہلے اولاد بعد ہے آقا دا پیار پہلے کائنات بعد ہے حضور دا پیار پہلے اس واسطے میں تیری گردن اڑا سا پیو نٹھا کہ تو تک جڑا ادھا بھی ہے وہ کر چھوڑے سی ہن پیو جناب کپ کپاون پہ گیا تے پیو آت ہے میں بھی ذلیل ہاں میرے سنگی بھی ذلیل ہیں تے محمد پاک بھی عزت والے تے محمد پاک کے صحابہ تے اہل بیت بھی عزت والے اس وجہ اس نے گل کی تھی صحابی دے سینے ٹھٹ ہو گئے گردن تو خنجر ہٹایا تے حضور دی بارگاہ وچ آیا جڑے سرکار دی بارگاہ وچ آیا نا نبی پاک نے دوروں ویکھا حضور دے لباں تے مسکراہٹ آ گئی جڑے نیڑے آیا سرکار نے فرمایا عبداللہ کیا کر کے آئے اور سمجھینے پہ آؤ نا اے عبداللہ کیا کر کے آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ پیو دی گردن تے چھڑی رکھی اور اخوائم کہ او بھی ذلیل ہے انہیں سنگی بھی ذلیل ہے میرے آقا عزت والے آقا دے صحابہ عزت والے فرمایا میرے غلام تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تیرے حق وچ قرآن نازل کر چھوڑا ہے اللہ دا قرآن نازل ہو گیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہ پاک فرمائے ہے اللہ بھی عزت والا ہے اللہ دا رسول بھی عزت والا ہے کہ رسول دے غلام بھی عزت والے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرے دا جواب آنا چاہیے حیدری نعرہ غوثیہ قاری صاحب دوبارہ نعرہ سناؤ تے دوبارہ انہاں تے جواب نہیں لواؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ دوستوں میں عرض کر رہا ہوں سرکار دے صحابہ کرام اور سرکار دی اہل بیت کرام میں اس حوالے نال دو گلاں پیش کرے سا بڑی توجہ دے نال سماعت کر سو نبی دے اصحاب اللہ اللہ حضور دے صحابہ کرام دے کیا کہنے آپ دے مقام اور مراتب دے کیا کہنے دوستوں ایک گھڑی جس نو حضور دی صحبت میسر آ گئی ہے ایمان دے نال وہ اتنی شانہ پا گیا کہ دنیا دے سارے اولیاء کتب ابدال اپنی نیکیاں جمع کریں ان دے قدمہ دی خاک نو بھی نہیں چھو سکتے انہاں صحابہ دا کیڑا مقام ہو سی جنہاں نے زندگیاں بھی میرے مصطفیٰ دے نال گزاری ہیں کہ آج بھی حضور نے قبرہ دے اندر نال سنبھلایا ہے انہاں دی شان کیا ہے انہاں دا مقام کیا ہے آؤ توجہ اللہ کریم نے فرمایا لوگو آمنو کما آمن الناس توجہ میرے طرف رکھو آمنو کما آمن الناس ایویں ایمان کھیناؤ ایویں سونے نبی دے صحابہ ایمان کھینائیں اللہ پاک نے صحابہ دے ایمان نو نمونہ بنایا ہے ماڈل بنایا ہے فرمایا تواڈا ایمان صحابہ وانگو ہونا چاہیے دوستو ایمان دا تعلق جسم دے نال نہیں ہے ایمان دا تعلق دل دے نال ہے دل دے نال ہے اور دلاں دے حال کون جاندا ہے رسو کون جاندا ہے اللہ جاندا ہے لوگ اگر اعتراض کر دین او جی دلاں دے اندر ہور چیز آئی اور جی اتو کلمے پڑھیا او جی ایویں ہے او جی ایویں ہے اے بک بک کرن والا نے بک بک تو بعد نہیں آونا انہاں کتے دی موت مرنے جڑے حضور دے صحابہ نو بک دے ودے دوستو ایمان ہے دل دے نال اور اللہ دی نگاہ بھی ہے دل دے اوتے اللہ پاک نے صحابہ دے دلوں نو ٹٹول کے فرمایا آمنو کما آمن الناس تواڈا ایمان ایویں ہونا چاہیے جویں صحابہ دے سینے دے اندر ایمان محفوظ ہے اللہ کریم نے فرمایا ان الذين يخطون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى سونا جڑے تیرے مجمع دے محفلاں دے اندر ادب دا پیکر بن کے بانن تے آہستہ آوازاں نال گلاں کرے اللہ پاک فرماندا ہے اولئک الذين امتحن الله قلوبهم ایک قلب دی جمع ہے قلب کس نو آدھن دل نو آدھن اللہ پاک فرماندا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی تیرے صحابہ دے دلاں نو اللہ نے تقوی دا مرکز بنا چھوڑا ہے ایمان دا مرکز بنا چھوڑا ہے صحابہ دے ایمان تے اللہ پاک دا قرآن گواہیاں دے رہے ہیں اس واسطے کوئی اگر اعتراض کرنے دی کوشش کردا ہے اس دا اپنا ایمان خراب ہے وہ اپنی آخرت خراب کر چکا ہے وہ اپنے ایمان دا سودا کر چکا ہے وہ اپنے پیو دادا دا مذہب پہ چکا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور دے صحابہ نو بڑیاں شان عطا فرمائیاں بڑیاں شان عطا فرمائیاں دوسرا میرے سونے نبی دی آل اس آل تو آل چنگی کہندی ہو سی جنہاں دا خون خون رسول ہے جنہاں دا خاندان خاندان رسول ہے جنہاں دا جسم جسم رسول ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور
تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ دوستو اللہ پاک نے نماز دے اندر مخلوق دے دو حق رکھے۔ نماز کہیں واسطے پڑھ دیا، نفل کہیں واسطے پڑھ دیا، اللہ واسطے پڑھ دیا، ثنا اللہ واسطے، الحمد اللہ واسطے، نماز دیا صورتاں اللہ واسطے، رکوع و سجود اللہ واسطے، لیکن اللہ نے نماز دے اندر بھی حق رکھا ہے۔ فرمائے نماز قبول نہ کرے سا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اتنے تک بارگاہ رسالت حاضری نہ لگے سو، حضور کا سلام نہ کرے سو میں تمہاری نمازاں قبول نہیں کرنی ہاں۔ مولا نماز وچ نبی سونے دا حق رکھے، کیا اور بھی کہندا حق ہے؟ فرمایا ہاں ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، حضور دے در تے حاضری لواونی نماز وچ ضروری ہے تے آل نبی دے در تے بھی حاضری لاونی ضروری ہے۔ نماز وچ حق ہے مولا حضور تے سلام پڑھویندا بھی ہے، کیونکہ نبی نے نماز سکھائی ہے، نبی نے نماز پوچھائی ہے، حضور دی آل تے حاضری کیوں ضروری ہے؟ فرمایا دسنا چاہنا لوگوں نماز پہنچانے والے مصطفیٰ ہیں، نماز کو بچانے والے شہید کربلا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نماز کا احسان ہے، کربلا والوں کا احسان ہے نماز پر۔ لوگ سجدوں پہ ناز کرتے ہیں، سجدہ کربلا کے امام پہ ناز کر رہا ہے۔ لوگ عبادتوں پہ ناز کرتے ہیں، عبادت کربلا کے حسین پہ ناز کر رہی ہے۔ لوگ اسلام پہ ناز کرتے ہیں، اسلام کربلا کے حسین پہ ناز کر رہا ہے۔ ہاں سر داد نہ داد دست در دست یزید، ہاتھ ملاونا آسان ہے، ہاتھ ملاونا آسان ہے، سر دیونا بہت مشکل ہے، سر دیونا بہت مشکل ہے۔ اس ویلے لوگوں کا امتحان آندا ہے کہ دین واسطے سر دے سو یا ہاتھ ملا کے اپنا ایمان برباد کرے سو۔ لوگ ہاتھ دینے چاہ سر دیونا والے کوئی نہیں ہوندے۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، اگر سر دیا ہے تو کربلا کے حسین نے سر دیا ہے۔ حقا کے بنا لا الہ اصل حسین، دین کی بنیاد کلمہ ہے اور کلمے کی بنیاد کربلا کا حسین ہے۔ دوستان گرامی اللہ پاک نے ان دوہائی شخصیات نو، ان دوہائی ہستیاں نو بڑا مقام عطا فرمایا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حضور کے صحابہ بھی عزت والے ہیں، نبی کی آل بھی عزت والی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان مصطفیٰ کریم۔ پچھلے بندے بیٹھے رو ڈورو نہیں بات ہی ہو تو سٹے جانا دی توجہ خراب تھی نہیں پہ۔ مہربانی کر کے جنہیں کھلے ہو یا وچی آپ آؤ یا سائٹ سے ون کھلو ہو، ذرا سبحان اللہ اچھا آنکھوں میں گالا کے کرا سبزادہ آپ اس صاحب میرے نہیں توجہ رکھو تو سبھی انہوں نے انہیں دیکھو جب ہو جنہیں نے توجہ سارا دی خراب تھی نہیں، توجہ نہ رکھو اچھا آنکھوں سبحان اللہ، اچھا آنکھوں سبحان اللہ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، لوگوں ایک گل پلو نال بان کے ونجو، حضور دے صحابہ بھی عزت والے تے میرے سونے نبی دی آل بھی عزت والی ہے۔ میں تاریخ اسلام پڑھی ہے، تاریخ اسلام دے وچ جبریہ، قدریہ، معتزلہ، طرح طرح دے کتنے فرقے ہیں، لیکن دو بڑے فرقے میں پڑھیں۔ ایک فرقے دا نام رافضی ہے، ایک فرقے دا نام خارجی ہے، اور ایک جماعت دا نام میں پڑھے وہ دا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ پوری اسلام دی 1400 سال تاریخ دے اندر دوستو ہر دور دے اندر خارجیہ دا نام بھی زندہ رہی ہے، ہر دور دے اندر رافضیہ دا نام بھی زندہ رہی ہے، کہ ہر دور دے اندر چمکتا دمکتا اہل سنت والجماعت دا نام بھی زندہ رہی ہے۔ علماء تو سوال ہوئے کہ خارجی کون ہے، یہ رافضی کون ہے؟ یہ جواب دے اندر علماء نے کتاباں لکھ مارین اور جواب دیتا ہے خارجی کون، رافضی کون، سنی کون۔ میں انہاں دا خلاصہ پیش کرنے لگا، میں جنہاں نچوڑ پڑے نچوڑے نکلے جو نبی کی آل کا دشمن ہے، جو نبی کی آل کا دشمن ہے، جو نبی کی آل کا دشمن ہے اس کو خارجی کہا جاتا ہے۔ جو نبی کے اصحاب کا دشمن ہے، جو نبی کے اصحاب کا دشمن ہے اس کو رافضی کہا جاتا ہے، رافضی کہا جاتا ہے۔ جو نبی کے اصحاب اور آل دونوں کا نوکر ہے اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ لوگوں ایک آل دل کی تختی سے لکھ کے لے جاؤ، الحمدللہ ہم سنی ہیں، ختم نبوت کے پہرے دار ہم ہیں، ناموس رسالت کے پہرے دار ہم ہیں، حضور نبی پاک کی آل کی حرمت و طہارت کے پہرے دار ہم ہیں۔ اگر کسی سینے میں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کے لیے میل ہے وہ سنی نہیں ہے، اگر کسی سینے میں سیدہ کائنات خاتون جنت کے لیے میل ہے وہ سنی نہیں ہے، بولے وہ سنی نہیں ہے۔
اگر کسی سینے میں حسنین کریمین کی پاک جوڑی کے لیے میل ہے وہ سنی نہیں ہے، اگر نبی کی آل کے لیے سینے میں میل ہے وہ سنی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو اگر کوئی حضرت ابو بکر کی افضلیت کا منکر ہے ہم اس کو بھی سنی نہیں مانتے، کوئی حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان اور حضرت حیدر کرار کی خلافت کا منکر ہے ہم اس کو بھی سنی نہیں مانتے، اگر کوئی حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کا منکر ہے ہم اس کو بھی سنی نہیں مانتے۔ سنی وہ ہے جو ہر نبی کی اہل بیت کے فرد کو احترام کرتا ہے، نبی کے ہر صحابی کا احترام کرتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، جواب لے ہو جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ جنت کا ٹھیکہ تیرے باپ نے نہیں لیا، تیرے ابو جی نے نہیں لیا، تیرے ڈیڈ نے نہیں لیا کہ تو جنتیں بانٹے گا، یہ جنتی ہو گئے۔ اور یہ جنت اللہ کریم نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے پاک محمد تیرے سارے صحابہ سے ہم نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، تیرے سارے صحابہ سے ہم نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ جب اللہ حضور کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر رہا ہے، ہم کون ہوتے ہیں دخل اندازی کرنے والے لوگوں؟ جراثیم جیسے کرونا آیا ہے نا، کرونا سے پڑھ کر کرونا کے ساتھ ایک اور جراثیم آیا ہے، وہ پورے صحابہ کا جراثیم ہے، توہین صحابہ کا۔ محرم میں دیکھا ہے کس طرح حضرت ابو بکر کی شان میں اہانتیں کی گئی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کتنے سنی کہلانے والے پیر بک گئے، مفتی بک گئے اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف بک بک کر رہے ہیں۔ نازک دور ہے، میرے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک امت پہ وقت آئے گا کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ کے اوپر انگارہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ایمان بچاؤ۔ اگر کوئی نبی کا گستاخ ہے اپنا ایمان بچاؤ، کنارہ کش ہو جاؤ۔ اگر کوئی ختم نبوت میں ڈھل مڈھل ہے ایمان بچاؤ، کنارہ کش ہو جاؤ۔ اگر کوئی حضور کی صفات پر آئیں بائیں کرتا ہے ایمان بچاؤ، کنارہ کش ہو جاؤ۔ اگر کوئی حضور کی آل کے خلاف بات کرتا ہے ایمان بچاؤ، کنارہ کش ہو جاؤ۔ اگر کہیں سے صحابہ کرام کے کردار کے لیے میل ہے، بغض ہے، کسی کے دل میں نفرت ہے، ایمان بچاؤ، کنارہ کش ہو جاؤ۔ میری بات دل کی تختے پہ لکھ لو، پیر کو چھوڑنا آسان ہے، ہاں مفتی کو چھوڑنا آسان ہے، قاضی کو چھوڑنا آسان ہے، نبی کے صحابہ سے منہ موڑنا ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ کوئی ہزار مرتبے والے نبی کے صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک طرف سارے پیر سارے قاضی نشین کھڑے ہو جائے اور دوسری طرف میرے نبی کا صحابی ہے، صحابی کا پلہ بھاری ہے، بھاری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی۔ رات اندھیری سونا جنگل چھائی پتلی کالی ہے، رات اندھیری سونا جنگل چھائی پتلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ چوروں نے آج اپنا لباس پہن لیا اور آ کر کے قوم کو گمراہ کرنے لگ گئے ہیں۔ ادھر سعودیہ پیسہ لٹا رہا ہے اور یزید پلید کے لیے زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، ادھر ایران پیسہ لٹا رہا ہے اور صحابہ کرام کی شان میں اہانتیں کی جا رہی ہیں۔ ہم سنی ہیں، ہم مدینے کے ٹکڑے بدلنے والے ہیں، کرے مدح اہل جبل رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں قطع ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، ہمیں کوئی نہیں خرید سکتا۔ ہمارا وہی مسلک ہے جو 1400 سال سے امت کا، جمہور کابرین امت کا مذہب ہے۔ ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، نبی کی آل کے بھی نوکر ہیں۔ صرف دوڑے ٹپے سن کے جھنڈے لگا کے نہ اور جناب والا سر سن کے سر دھن کے گھر چلے جانا یہ جلسوں کا مقصد نہیں ہے۔ جلسوں کا مقصد ہے آؤ تو کچھ اپنے عقیدے مضبوط کر کے جاؤ، کچھ ایمان کو جلا دے کر جاؤ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، نبی کے غلاموں کے لیے عزت ہے۔ دوستو، سرکار علیہ السلام کی امت کے جو اولیاء ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان اور بڑی قدر عطا فرمائی۔ سرکار آخری نبی ہے، سرکار آخری نبی ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔
اب ہوتا یہ تھا کہ جب نبی جاتے تھے تو کچھ عرصہ بعد پھر نبی کی ضرورت پڑتی، پھر رسول کی ضرورت پڑتی تھی، پھر اور نبی اور رسول آتے تھے۔ حضور ٹھہرے آخری نبی۔ مولا جب سرکار وصال فرمائیں گے امت کو کون سنبھالے گا؟ ایمانوں کا تحفظ کون کرے گا؟ عقائد پہ پہرے کون دے گا؟ عوام کا شعور بیدار کون کرے گا؟ فرمایا غم مت کرنا، میں نے نبی کی امت کے علماء اور اولیاء کو انبیاء کا وارث بنا دیا ہے۔ یہ اولیاء ملت اسلامیہ، ان کے دم قدم سے اسلام کے گلشن میں بہار ہے۔ 1400 سال گزر گئے، کتنی آندھیاں آئیں، کتنے طوفان چلے، ہلاکو خان چنگیز خان جیسے لوگ، بربریت کے بازار گرم کرنے والے، کتنے علماء کو جیلوں میں بھیجا گیا، کتنے علماء کو سولیوں پہ چڑھایا گیا، کتنے علماء کرام کو چیر ڈالا گیا، کتنے کتب خانے جلائے گئے، کتنے مدارس کے اندر آگ لگائی گئی، کتنی کتابوں کے ذخیروں کو دریا برد کیا گیا۔ یہ آندھیاں کیوں چلتی رہی؟ کہ اسلام مٹ جائے، مسلمان مٹ جائے، ایمان مٹ جائے۔ لیکن دوستو ہر دور کے اندر سینہ تان کے اگر کھڑے ہوئے ہیں تو نبی کی امت کے اولیاء کرام کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آج ہماری نسلوں میں ایمان زندہ ہے، عرب سے اٹھا کر یہاں ایمان پہنچانے والے کون ہیں؟ یہ اولیاء کرام ہیں۔ ہزاروں نہیں لاکھوں ہندوؤں اور سکھوں اور عیسائیوں کو کلمہ پڑھانے والے کون ہیں؟ یہ اس امت کے اولیاء کرام ہیں۔ جانتے ہو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو محی الدین کہتے ہیں، جنہوں نے دین کو زندہ کر کے دکھا دیا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جن کو معین الدین کہتے ہیں، جنہوں نے دین کو وقار اور تمکنت بخشی ہے کہ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ارے آج جہاں بت قدے ہوتے، آج جہاں آگ کی پوجا ہوتی، آج جہاں رام رام کی آوازیں آ رہی ہوتی، اگر اولیاء کا ہماری دھرتی پہ سایہ نہ ہوتا، اگر اولیاء کرام کے یہاں مزارات موجود نہ ہوتے، اگر حضرت سید جند وڈا شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیوں کو ظہور نہ ہوتا، اگر یہاں پر حضور نبی پاک علیہ السلام کی آل اور حضور کی امت کے اولیاء اور علماء اپنا کردار دینا دکھاتے، آج امت کے ایمان بگڑ چکے ہوتے، آج امت بے راہ ہو چکی ہوتی۔ اس لیے ہم احسان مند ہیں نبی پاک کے کہ حضور نے ایمان دیا، ہم شکر گزار ہیں حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے کہ انہوں نے ایمان کو ہم تک پہنچایا، ہم شکر گزار ہیں حضور کی امت کے اولیاء کے کہ جن کے صدقے سے آج ہمارے دلوں میں ایمان کی بہار ہے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولے۔ آخری پیغام، آخری 2 الفاظ انداز سے پیش کروں گا، بڑی توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت کیجئے گا۔ پہلی بات، سامعین محترم، یہ جو اللہ والے ہیں، یہ ہوتے جو اللہ والے ہیں، حضور پیر طریقت رہبر شریعت سید محمد اسماعیل شاہ گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور اللہ والوں کی جو محبت ہمارے سینوں میں ہے، اس وجہ سے ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ نسبت اولیاء کرام کی وجہ سے ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے ایمان زندہ رہتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے ذکر اذکار والے دل زندہ رہتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے سلسلہ طریقت ہم تک جڑ جاتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی پہچان رکھتے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ سرکار نے دین اللہ سے لیا اور صحابہ کو امانت دیا، صحابہ نے امت کو دیا، اور آج اگر امت میں دین زندہ ہے تو علماء کا فیضان ہے، اولیاء کا فیضان ہے، دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے مجھے، توجہ ہے آپ کی؟ دوستو ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک کوئی بیٹھا ہے اور بیٹھے بٹھائے اس کو خیال آیا اور اس نے گستاخانہ خاکہ بنا دیا۔ نعوذ باللہ، فرانس والوں نے جو بدتمیزی کی، ایسا نہیں ہوتا۔
کہ کسی نے بیٹھے بٹھائے سرکار کے خلاف فلم بنا دی. ایسا نہیں ہوتا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے خلاف کسی نے مضمون لکھ دیا. یہ ایک بین الاقوامی اسلام دشمن پلاننگ ہے. پوری دنیا کے کفار و حنود و یہود ایک سازش کے تحت اس امت کو نبی سے توڑنا چاہتے ہیں. انہوں نے کشمیر چلایا، حسینیہ چلایا، برما چلایا، شام چلایا، یمن چلایا، افغانستان چلایا، عراق چلایا کہ مسلمان مر جائے. مسلمان پھر بھی زندہ ہے. انہوں نے کہا یہ مرتا کیوں نہیں؟ ان کو جواب ملا یہ تب تک زندہ رہے گا جب تک سینوں میں عشق رسول زندہ ہے. انہوں نے کہا دل سے عشق نکالو، نبی کی محبت نکالو، خاکے بناؤ، فلمیں بناؤ، مرزا قادیانی جیسے لائن پیدا کرو، ختم نبوت پہ حملے کرو، لوگوں کے ایمان کمزور کرو. اس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں کبھی. روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. ہمیں آقا کے سر سے وہ دور کر دینا چاہتے ہیں. لیکن اس امت نے جو سرکار کی میلاد کا دامن پکڑا ہے، حضور کا میلاد منایا ہے، پوری دنیا سج جاتی ہے اور پوری دنیا سے گستاخوں پیغمبروں کو ربیع الاول میں پیغام جاتا ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یہ امت نہیں ٹوٹنے والی. یہ امت جڑے گی، نبی پاک سے جڑے گی، آقا کی محبت میں اور فضو ہو جائے گی. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، ہم کو جو عقل دے خدا تیری گلی سجائے کیوں. قادیانیوں، فرانس کے کتوں، امریکہ کے گستاخوں، سن لو تم ہمیں توڑنے کی بات کرتے ہو. ہم مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، جان لے سکتے ہیں، پاک محمد سے رشتہ نہیں توڑ سکتے. ہاتھ اٹھاؤ، رشتہ نہیں توڑ سکتے. بتلا دو گستاخ نبی کو، ہاتھ اٹھا کے بتلا دو گستاخ نبی کو. غیرت مسلم زندہ ہے. نام نبی پہ کٹ بھرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ حکومت خجرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. آخری بات وہ یہ گزارش ہے، اللہ کا شکر ہے حضور کی لگن لگی ہے، قیامت تک لگی رہے. لیکن ایک گزارش آپ سے ہے، کب تک صرف نام کے عاشق بنے رہے؟ عملی دنیا میں آنا پڑے گا. عملی دنیا جب تک حضور کی سیرت اور کردار کو ہم نہیں اپناتے، ہمارے دعوے کھوکھلے، ہمارے نعرے کھوکھلے. میرے دوستو، شاید برا لگے، دل دکھے، میں پہلے معافی مانگتا ہوں. آپ سے ایک گزارش ہے، سرکار کے عاشق ہو تو پھر اپنے چہروں پر حضور کی سنت کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ سرکار کی سنت آتی ہے تم پھر موڑ دیتے ہو، وہ پھر آتی ہے تم پھر موڑ. مقابلہ ہے حضور کی سنت سے. ایک شخص داڑھی مڈوا رہا تھا. آنے والے نے کہا ظالم کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا داڑھی مڈوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں چھین رہا. اس نے کہا ظالم تجھے کیا خبر، تو مصطفیٰ کا دل چھین رہا ہے. ایسا اثر ہوا کہ بندہ بے ہوش ہو گیا. ہوش میں آیا تو پھر کہا گردن پہ بلیڈ چل سکتا ہے، حضور کی سنت پہ بلیڈ نہیں چل سکتا. مسلمانوں، کیا حضور سے زیادہ سونی صورت ہے زمانے میں؟ تو سرکار کے چہرہ پاک پہ داڑھی ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ تو پھر آپ سونا بننے کے لیے داڑھی کیوں مڈواتے ہو؟ سونا تو میرے نبی کا چہرہ ہے. میرے بھائیوں، خدا کا خوف کرو. قبر میں جاؤ گے نا تو سرکار کا سامنا کرنا پڑے.
جب چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی تو حضور کو کیا ہم دکھائیں گے کہ میں کیا کر کے آیا؟ کم از کم آقا کی سنت پہچان تو ہو۔ فرانس کے ساتھ بائیکاٹ، مصنوعات کا بائیکاٹ، جب تک ملکی لیول پہ بائیکاٹ نہیں ہوگا فرانس کو چھٹ نہیں لگے۔ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ملکی لیول پہ نہیں کیا جائے گا، فرانس تب تک باز نہیں آئے گا۔ لیکن مسلمان حکمرانوں میں اتنی جرأت نہ، لیکن ایک چیز ہے اس کا بائیکاٹ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ یہ جو چھوٹی داڑیاں مشین پہ لے آتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں فرینچ کٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ فرینچ کس کو کہتے ہیں؟ یہ فرانس ہے، فرانسیسی کٹ۔ فرانس والے یہ کٹ رکھتے ہیں جو کٹنگ آج کل ہمارے نوجوانوں نے اے مشین کوئی کروینے تا کوئی ایک انگلی رکھی ودین کوئی ڈیڑھ انگلی رکھی ودین۔ اصل تو یہ داڑھی ہے نا، یہ تلو نکلے کھلن والی، یہ تو کھاری کو تلے اتنے نہ رکھی بیٹا، یہ کھاری کو تلے اے داڑھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جڑی فرینچ کٹ چھوٹیاں داڑیاں نا، یہ فرانسیاں دی فرانسیسیاں دا چہرہ ہے۔ تو یار فرینچ کٹ سے تو کٹ آف ہو جاؤ، فرینچ کٹ کا تو بائی کاٹ کر دو کہ آج کے بعد فرینچ کٹ نہیں چلے گی، مدنی کٹ چلے گی۔ 4 انگل چہرے پہ داڑھی سجاؤ تاکہ پتہ چلے نبی کا نوکر ہے۔ اور گزارش یہ ہے میرے بھائیو کہ ہم جتنے بڑے نعرے لگائیں، اگر ہم بے نماز ہیں، ابھی تک ہمارے ایمان میں خامی ہے، ابھی تک ہمارا مسلمان ہونا نامکمل ہے۔ نماز مسلمان اور کافر میں فرق ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز سب سے بڑا فرض ہے۔ نماز کے بغیر نہ روزی میں برکت ہے، نہ دعا کی قبولیت ہے، نہ چہرے پہ نور ہے۔ نماز کے بغیر قبر میں اندھیرا ہے، قبر میں آگ ہے، خدا کا قہر ہے، خدا کا غضب ہے۔ بے نماز قیامت میں ذلیل ہوگا، آگ کے حوالے کیا جائے گا۔ دنیا میں بھی ذلیل ہے بے نماز، آخرت میں بھی ذلیل ہے بے نماز۔ کتنے بے نماز قبروں میں چلے گئے جو کہتے تھے کل نماز پڑھیں گے، کتنوں کی جان نکل گئی جو کہتے تھے ہم توبہ کریں گے، کتنے موت کی آغوش میں چلے گئے، آج قبروں میں آگ ہے، کہتے ہیں مولا ہمیں جان دے، ہمیں زندگی دے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم سجدہ کریں گے۔ ختم ہو گئے کھیل، ختم ہو گئی سانسیں، مک گئی زندگی، ختم ہوئی دنیا، بس اب قبر ہے، عذاب ہے۔ دوستو موت سے پہلے نماز پڑھ لے، کہ موت سے پہلے نماز پڑھ لے، قبر سے پہلے نماز پڑھ لے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے نماز پڑھ لے۔ ایسا نہ ہو اس حال میں موت آئے اور قبر میں اتر جاؤ اور سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہ آئے۔ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ اے کاش ہم حضور کے میلاد میں آئے ہیں، حضور کی تعلیم نماز ہے۔ ہم اولیاء کے عرس میں آئے ہیں، اولیاء کی تعلیم نماز ہے۔ پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ کون پڑھے گا ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ پاک سب کو 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزم سرداد والا شان علامہ سید محمد آصف شاہ گیلانی کا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ نے فون پہ بہت محبتوں کا اظہار کیا، محبت سے دعوت بھی آیا، دل خوش ہوا۔ ماشاءاللہ عابد شاہ صاحب اور ان کے تمام بھائی باشرہ ہیں، ان کے والد گرامی ایک فقیر منش انسان ہیں۔ اللہ پاک ان کا سایہ تادیر ہم پر قائم دائم رکھے۔ آج کل لش پش بہت ہے، اندر کچھ نہیں ہے، خالی پھانڈے کھوکھلے پھانڈے۔ اللہ پاک نے اس فقیر کو عاجزی اور سادگی بھی عطا فرمائی ہے، اور حضور کی آل کی نسبت تو کیا کہنے، یہ تو سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ قوم کو ان جیسے درویشوں اور فقیروں کی ضرورت ہے۔ اللہ اس پورے گھرانے کو شاد آباد رکھے۔ شاہ صاحب تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے بھائی تعلیم، اللہ تعالیٰ ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عالم پامل بن کے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ یہ قبلہ سید محمد آصف شاہ صاحب یہ دورہ حدیث کر رہے ہیں۔ یہ لاہور کے اندر دورہ حدیث یہ عالم کورس کے بعد ہوتا ہے، درس نظامی کے بعد ہوتا ہے، اور قبلہ سید عابد شاہ صاحب یہ تخصص فی الفقہ کر رہے ہیں، مفتی کورس کر رہے ہیں، اور آئندہ سال ان کی دستار بندی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، سادات کے گھرانے میں جب علم کا نور پھیلے گا تو پھر اللہ پاک وہاں سے برکتیں بھی عطا فرمائے گا اور ولایت کے شگوفے بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ان کو
دین دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ احباب زباکار بہت ہی خوب